بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے، اور آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور نیچے چھوٹا سا ریڈ سا بیل آئیکن ہوگا، اس کو دبا دیں اور سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ میری جو بھی نئی آنے والے ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سب خیریت سے ہیں، اور سب سے جو پہلی چیز کہ نماز ادا کریں، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت۔ اوکے جی، گریس مائنڈ چینجر کے ساتھ آپ تمام کا سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہوپ کرتے ہیں کہ آپ تمام سب خیریت سے ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے رسپیکٹ ٹو آور ایلڈر۔ رسپیکٹ ٹو آور آلڈر، اپنے بزرگوں کی عزت کریں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں تمام جتنے بھی میرے دیکھنے والے ویورز ہیں ان تمام سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی مہربانی فرما کر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی عزت کریں اور ان کے ساتھ برادرانہ مشورے سے پیش آئیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جو میری ویڈیو ہے اپنے بزرگوں کی آپ رسپیکٹ جب کرتے ہیں، آج میں نے اپنے نانا جی کی ایک پکچر دیکھی، اس میں بڑا تجسس تھا۔ وہ 2017 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کی آنکھوں میں نے بڑا تجسس دیکھا۔ تجسس یہ تھا کہ مجھے اس وقت بڑی ان پہ اوپر حیرت ہوئی، بہت پیار آیا ان کی آنکھوں کو دیکھ کے، اور یہ سمجھا کہ جب کوئی بزرگ چلا جاتا ہے تو کچھ دنیا سے شکوے اور شکایتیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب وہ دنیا سے شکوے اور شکایتیں ہوتی کیا ہیں پیارے بھائیوں؟ دنیا سے صرف شکوے اور شکایتیں بزرگوں کو اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے شکایتیں ہوتی ہیں ان کی جن سے ان کو بڑی امید ہوتی ہے، جن سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ لگاؤ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، ان کی ہر خواہش کا خیال رکھا ہوتا ہے، اور وہی بچے وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ مانیں گے کہ وہ کہتے ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ وہ اس وقت کوئی ان کے والدین کچھ کہتے ہیں، کوئی کام کہتے ہیں تو وہ ان کو بھول جاتے ہیں، کوئی چیز ان کو لانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، کچھ منگواتے ہیں تو وہ اس سے منع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی ان سے بیٹھ کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے تو بیٹا کیا کہتا ہے، ابا جی تسی ہن سو نہیں دیو، اسی سارے دن دا تھکے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو بھول جاتی ہے۔ اس وقت ہوتا کیا ہے؟ اس وقت ہوتا یہ ہے، دراصل وجہ کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت بچے جو ہوتے ہیں، جو اس باپ کے بچے ہوتے ہیں، جو اس شخص کے بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب چڑیا کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ پرندوں کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ جب اپنے پنکھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے گھونسلے سے جب اٹھ جاتے ہیں تو وہ نیا آشیانہ بناتے ہیں، تو بھول جاتے ہیں پرانی باتوں۔ لیکن خیر وہ تو جانور ہیں، ہم انسان کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ بچے اپنے والدین کو کوستے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ ویورز، کبھی ہم نے اس چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، ذرا سوچئے گا، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم بچے تھے، جب ہم پیدا ہوئے تھے، تو والدین ہمارے لیے کیا کچھ کرتے تھے؟ اس میں کچھ میں باتیں ایڈ کرتا ہوں کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے والدین بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو رات کے وقت وہ سوتا نہیں ہے،
دن کے وقت سوتا ہے بچہ، رات کے وقت سوتا نہیں ہے۔ بچے اب والدین کیا کرتے ہیں، رات کو اپنے بچوں کے ساتھ ہی جاگتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچے جب ان کی گود میں ہوتے ہیں یا رات کو وہ اٹھتے ہیں روتے ہیں تو والدین اپنی نیند حرام کر دیتے ہیں، نیند اپنی قربان کر دیتے ہیں اپنے بچوں پر۔ اس کے علاوہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، بچے نے گود میں والدین کے، تو والدین غصہ نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں۔ بچے جب ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو تھپڑ بھی مارتے ہیں منہ پر، بہت کچھ کرتے ہیں، والدین اس وقت بھی خوش ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی والدین خوش ہوتے ہیں جب بچہ ایک سوال 10 بار پوچھتا ہے اور والدین اس کا 10 بار جواب ہنس کے دیتے ہیں، خوش ہو کر دیتے ہیں۔ اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، والدین اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال، کھانے پینے کا خیال، بچوں کا پہننے کا خیال، کپڑوں کا، ہر چیز کا خیال، یہاں تک کہ والدین جب شام کو گھر میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں آج میں اپنے بچے کے لیے لیتے جاؤں۔ والدین چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سوچ ایک جیسی ہوتی ہے والدین کی۔ وہ کہتے ہیں نا، پرندہ ہو یا جانور ہو، ٹھیک ہے، سوچئے گا، پرندہ ہو یا جانور ہو، وہ تمام اپنے بچوں کے لیے سوچ یکساں ہی رکھتے ہیں۔ سوچتے یہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، دینا ہے۔ یہی چیز جب والدین اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کرتے یہ ہیں کہ بچے کے بچہ جو تھا وہ بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، یا اس نے کچھ کمانے والا ہو گیا، کچھ کما کر جو نہ لانے والا ہو گیا، تو اب وہاں پر وہ والدین کو کیا کہتا ہے، ابا جی چھوڑو پرے، تسی تا جڑنا ایویں گلاں ہی مار دے ہو۔ ہاں، اسی وقت والدین جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یا کچھ دیکھ رہے ہیں، پوچھیں گے بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، تو بیٹا آگے سے جواب نہیں دے گا، اس کو یاد نہیں ہوگا کہ جب میں نے 10 دفعہ پوچھا تو والد نے ہنس کے 10 دفعہ جواب دیا تھا، اس کو یاد نہیں ہوگا، لیکن باپ کو یاد ہوگا، ماں کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت بچہ کیا کہے گا، جو اس کا بیٹا پہلے بچہ تھا تو بڑا ہو گیا، تو اس وقت وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا ابا جی کیا سر کھاندے ہو تسی، ہاں ابا جی کی کہندے، چپ کر دو، تانوں سمجھ نہیں آتی تے کیوں پوچھ دے ہو۔ تو اس وقت والد جو ہوتا ہے اس کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں، تو جب نیچے ہوتی ہیں تو اس کا جو دل ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اسی وقت ہی پھٹ جاتا ہے اس کا دل، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے جس کو اتنا پیار، اتنی محبت دی، آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ آنکھوں میں اس اداسی اور میں جن کی آنکھوں کی بات کر رہا تھا کہ والدین کے آنکھوں کے اندر حسرت بھری نگاہیں جو ہوتی ہیں اولاد کی طرف، جب وہ مر جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، تو یہ حسرت بھری نگاہیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ ان کی اولاد اس کے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ اور اس وقت والدین کی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ والدین اس کے نام بتانے سے ہو گئے، والدین کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس وقت محسوس ہونے لگتی ہیں، والدہ فیل کرتی ہیں اس وقت کہ یہ میں نے باتیں جو میں نے اس سے بتاتا تھا ہر چیز، وہ مجھے آج کیسے جواب دے رہے ہیں کہ ابا جی اب میں تھکا ہوں، مجھے سونے دو۔ ہاں، تو براہ کرم میں اب تمام اپنے چاہنے والوں کو یہی بات کہوں گا کہ براہ مہربانی اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین آپ کا سرمایہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے بزرگوں کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے بزرگوں کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی تعلیم و تربیت کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ یہی آپ کی اصل ورثہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، جس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، جس قوم کی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اور مسلمانوں، تمہاری تاریخ ہے، اس لیے اپنی تاریخ کو اچھی طرح پڑھو۔
اور میں اب بات کو اختتام پر لانا چاہتا ہوں، اور یہ تمام میرے دیکھنے اور چاہنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ آپ کے والدین آپ کے پاس تاحیات ہیں، ٹھیک، اس وقت آپ ان کی عزت کریں۔ اگر اس وقت آپ ان کی عزت نہیں کرتے تو جب وہ مر جاتے ہیں تو اس وقت بڑے محبت والے الفاظ یہ بولتے ہیں، جب ان کی سالانہ برسی ہو یا اس پر آئی مس یو بابا جی، آئی مس یو امی جی، اس وقت تو بڑا بولتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو نہیں بولتے۔ اس وقت ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، لیکن برسی کے وقت بڑا جناب فیس بک پہ ٹیگ لگاتے ہیں، آئی مس یو بابا جی، میرے بابا جی کے لیے دعا کیجیے گا، میرے والد کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو مہربانی فرما کر آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جو برسی کے وقت ان کو مس کرنا اور یاد کرنا ہے، جن اس وقت جیتے جی ان کے جو نا وہ خدمت کریں، ان کی اصلاح پائیں، تاکہ ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ آگے آپ چلا سکیں۔ میرے بھائی، دنیا کا قول ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، لہٰذا خوشیوں کے ساتھ رہیں، خوش ہو کر رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور یاد رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، کبھی گرتا نہیں ہے، اور جو اچھائی پر چلتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا، کامیاب رہتا ہے، اور یہی کامیاب انسان کی ایک مثال ہے۔ آپ جتنے بھی اکابرین اٹھا لیں، جتنے بھی علماء کرام کی باتوں کو اٹھا لیں، جتنی پرانی باتیں جو کہہ گئے بزرگ، ان کی باتوں کو پڑھیں، تو محض وہ باتیں ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین، اپنے بزرگوار کی اطاعت کریں، ان کی خدمت گزاری کریں، تاکہ ان سے جو آپ کو ورثہ ملا ہے وہ آگے قائم و دائم رہ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میرا نام دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور آپ تمام چاہنے اور دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔